بات کریں گے، پھر بات کریں گے۔ اب اس وقت جو ہے کوئی فائدہ نہیں مزید جو ہے ہم اپنا وقت لگائیں اس پر، اس لیے کہ میری بات آگے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا میرا قصور ہے، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں آپ تو خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہونا، یہ ہے وہ علیحدہ ہونا۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے۔ وہاں پر بھی سورہ بقرہ کی آیات میں نے آپ کو سنائی کہ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس طریقے سے سپردگی، اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ کے کہ ہم ہیں اللہ ہی کے، اللہ ہی کی طرف سے ہمیں لوٹ جانا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے آئے کہ ہر چیز ساقی ما ریخت عین الطاف است۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ذرا یاد کرو اب یہ قرآن کی طرف سے فرد جرم عائد کی جا رہی ہے یہود پر اور خاص طور پر اس کے علماء پر۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی۔ کیا میثاق تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم لازماً اس کتاب کی تبیین کرو گے، توضیح کرو گے، وضاحت کرو گے، اسے پھیلاؤ گے، اس کی نشر و اشاعت کرو گے لوگوں کے لیے، اسے چھپاؤ گے نہیں، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ گے نہیں۔ یہ چھپانا کس لیے ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے علم عام ہو جائے گا تو عالم کی قدر کم ہو جائے گی، علم اپنے پاس ہی رکھو تاکہ لوگ تم سے آگے فتویٰ پوچھیں، فتویٰ ہم سے پوچھو بھائی، باقی قرآن پڑھ لو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو دین کا علم ہے یہ تو جنہوں نے فراغت حاصل کی ہوئی ہے، 16 سال پڑھا ہوا، جا کر فتویٰ لینا ان سے پوچھو، حکم معلوم کرنا ان سے پوچھو۔ باقی یہ قرآن پڑھو سمجھ کر نہیں، ترجمہ بھی نہ کرنا، قرآن پڑھو تو صرف سمجھو اس سے ثواب حاصل کرنا ہے۔ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر ایک مذہبی طبقہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ طبقہ جو ہے پھر وہ اپنی طبقاتی جو ہے جو مفادات، ان کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ علم کا زیادہ عام ہو جانا ان کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا، اور یہ بات منطقی طور پر درست ہے۔ تو عہد ان سے لیا گیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم اسے عام کرو گے، پھیلاؤ گے، اس کی وضاحت کرو گے، تبیین کرو گے، اسے روشن کرو گے لوگوں کے لیے، اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض حقیر سی قیمت جو ہے وہ حاصل کر لی، مفادات۔ لوگ آئیں ہمارے ہاتھ چومیں، دستبوسی کریں، نذرانے پیش کریں، تب ہم فتویٰ بتائیں گے، تب ہم انہیں ان کے جو علم کا جو پوچھیں گے ہم ان کو جواب دیں گے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی بری ہے وہ شے جو وہ لے رہے ہیں، جو قیمت وہ وصول کر رہے ہیں اس کتمان علم کی، کتمان حق کی، یہ بہت ہی بری قیمت ہے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَعْطَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ اب یہاں ایک کردار آ رہا ہے سامنے، یہ ہے در حقیقت منافقین کا کردار۔ منافقین کا ظاہر بات ہے کہ معاملہ ایسا تھا کہ وہ بالکل کفر میں تو نہیں گئے تھے ابھی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کے اندر ہے ان الذین کفروا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، وہ مذبذبین بین ذالک تھے، جیسے پینڈولم ہوتا ہے ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کچھ ایمان کی طرف آ گئے، کبھی پھر جو ہے کفر کے قریب ہو گئے، کبھی پھر کہیں ذرا طبیعت کے اندر، ضمیر کے اندر ایک خلش پیدا ہوئی، کوئی نیکی کا کام کیا، ایمان کے قریب آ گئے، پھر یہ ہے کہ وہ نفس غالب آ گیا، مفادات غالب آ گئے، ماحول کے اثرات غالب ہو گئے، پھر ادھر چلے گئے۔ یہ جو کیفیت رہتی تھی، تو اگر کسی وقت انہیں کوئی خیر کی توفیق ہو جاتی تھی تو اس پر خوب شادیانے بجاتے تھے، اس کا چرچا کرتے تھے، یفرحون بما آتوا، اتنا بڑا کام ہم نے کر لیا، اتنی بڑی نیکی جو ہے اس کا ہم سے صدور ہو گیا، ہم نے اتنا چندہ دے دیا، ہم نے اتنا انفاق کر دیا۔ یہ ہے الذین یفرحون، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، نہ سمجھیں وہ لوگ کہ جو بڑے اتراتے ہیں ان چیزوں پر جو انہوں نے کر لیے، کوئی نیکی کا کام، کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی خیرات، کوئی صدقات اگر کر لیے تو اب اتراتے ہیں، پھولے سماتے نہیں اپنے لباس میں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور انہی کا ایک اور نفسیاتی مرض یہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ ان کے سرداروں کا، کہ ان کی مدح کی جائے ان چیزوں پر بھی جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی خیر تھوڑا سا کرنا اگر نصیب ہو گیا، اس کی توفیق مل گئی تو اس پر تو اترا رہے ہیں، اس کے ڈنکے بجا رہے ہیں،
باقی چاہتے یہ کہ لوگ زیادہ خوشامد میں آ کر، اور جیسا کہ میں نے آج عرض کیا تھا کہ اوطاق اور یہ جو حجرے ہوتے ہیں اب وہ بڑے بڑے لوگوں کے سرداروں کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابو جہل نے حضور کو ایک دفعہ چیلنج کیا تھا، محمد تم نے دیکھی ہے میری بیٹھک ہر وقت آباد ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک معیار، ایک پیمانہ ہوتا تھا کہ کون شخص کتنا بڑا ہے، کہ اس کی جو بیٹھک ہے اور اس کی جو مجلس ہے کتنی آباد رہتی ہے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ، چائے کا دور چلتا رہتا ہے یا کچھ اور جو ہے ان کی خاطر تواضع ہوتی رہتی ہے۔ اس حوالے سے اب وہ ظاہر بات ہے وہاں جو لوگ بیٹھے وہ پھر خوش آمدی بھی ہوتے ہیں، وہ ان کے جو ہے زمین و آسمان کے قلابے ملائیں گے، جیسے آج کل ہمارے ہاں جو ہے پاس نامے پیش کیے جاتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کام کیے ہی نہیں ہے ان پر بھی حمد، ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جائیں، ان کی مدح کی جائے، ان کی ستائش کی جائے، چاہے وہ کام انہوں نے کیے ہی نہیں۔ مجھے آج جب میں سوچ رہا تھا اس پر تو غالب کا وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب یہ اگر کردہ گناہوں کی سزا ہے، اگر تو کوئی نیکی جو کی تھی انہوں نے کردہ نیکی تو اس کا تو وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں خوب، اور اس کے اوپر خوب شادیانے بجاتے ہیں اور خوب اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اور چاہتے یہ کہ مزید بھی ان کی حمد کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، وہ ناکردہ نیکیاں جو ہیں ان پر بھی ان کی تعریف ہو، توصیف ہو، ان کی مدح و ستائش کے اندر جو ہے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جائیں۔ فلا تحسبن بمفازۃ من العذاب، تو ہرگز فلا تحسبنہم، تو ہرگز مت سمجھنا تم کہ وہ عذاب سے بچ نکلیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ایک اعتبار سے یہاں اس صورت کے مضامین ختم ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگلا رکوع جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مستقل حیثیت کا رکوع ہے، نہایت اہم، اور ایمانیات کے ضمن میں انتہائی اہم بحث ہے جو اگلے رکوع میں آ رہی ہے۔ اگلے رکوع کے بارے میں یہ روایت حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجود ہے، ہمیں ملتی ہے، جس رات یہ آیات نازل ہوئی ہیں ساری رات حضور پر گریہ طاری رہا، آپ کھڑے ہو کر روتے رہے، سجدے میں روتے رہے، بیٹھ کر روتے رہے، ساری رات تقریباً گریہ کی کیفیت طاری رہی۔ اور پھر جب حضرت بلال نے آپ کو پھر جو ہے نماز کی اطلاع دی، اس وقت بھی آپ پر جو ہے وہ رقت اور گریہ طاری تھا، تو انہوں نے کہا بھی کہ حضور آپ کیوں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر چکا ہے۔ حضور نے فرمایا تو کیا میں عبدن شکورا نہ بنوں، اور فرمایا آپ میں نہ رہوں، آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں اللہ کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت اور بادشاہی ہر اس چیز کی جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔